السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی اللہ سے کسی چیز کے لیے دل سے دعا کی ہے، لیکن دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ سال بھی بیت گئے اور وہ دعا پوری نہیں نظر آئی ہوتے ہوئے؟ کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے، کیا اللہ میری دعا سن بھی رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، کیسے قبول ہوتی ہے، کون سی غلطیاں ہماری دعاؤں کو روک دیتی ہیں، اور کیوں کبھی کبھی اللہ ہماری مانگی ہوئی چیزیں فوراً نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا ایک مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اگر خود اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، پھر ہماری کچھ دعائیں دیر سے کیوں پوری ہوتی ہیں، اور کون سے ایسے مبارک وقت ہیں جب دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج آپ کو قرآن اور صحیح حدیث سے ملے گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی ایک بات آپ کی زندگی بدل دے اور آپ کی وہ دعا جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، اس کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر اس سفر کو شروعات کرتے ہیں۔ دعا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ دعا کیوں قبول فرماتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک پل کے لیے اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کیجئے جب ہر دروازہ بند نظر آ رہا تھا، جب سپنوں نے اور جب اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جب دل غم میں بھرا تھا اور آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسے وقت میں انسان کسے پکارتا ہے؟ ایک سچا مومن سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کی اجازت کے بنا نہیں پہنچا سکتی، اور اگر پوری دنیا کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو بھی اللہ کی مشیت کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں دعا کو سب سے بڑا مقام دیا گیا ہے۔ دعا صرف اپنی ضرورتیں مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی محبت، اپنا یقین اور اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، یعنی جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ صرف کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا محتاج ہوں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارا رب فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ذرا غور کیجئے، یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا ہے، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، جس نے ہمیں بن مانگے ان گنت نعمتیں دیں۔ وہی رب ہے، ہمیں خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے بار بار کچھ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب ایسا کریم ہے کہ جتنا زیادہ اس سے مانگو اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا صرف ایک اختیاری عمل نہیں بلکہ مومن کی پہچان ہے۔ جو بندہ اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے وہ اپنے ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں اور فوراً نتیجہ نہیں دکھتا۔ وہ شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید میری دعا سنی گئی کہ نہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ ہر دعا سنتا ہے۔ اس کا علم ہمارے ہر آنسو، ہر آہ اور ہر خاموش پکار کو جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے
بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ دھیان دیجئے، اس آیت میں اللہ نے کسی فرشتے یا کسی کا ذکر نہیں کیا ہے، اس نے سیدھے فرمایا ہے میں قریب ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت اور اپنے بندوں سے اس کی قربت کی نشانی ہے۔ لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ ہر دعا سنتا ہے تو کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دیر میں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا ایسے خاص وقت بھی ہیں جب دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ دعا کب سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے ہم نے جانا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے مبارک وقت بھی ہیں جب دعا کے قبول ہونے کی امید اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، قرآن اور صحیح حدیث ہمیں ایسے کئی مبارک موقع بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے وقت ہے رات کا آخری حصہ، یعنی تہجد کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب دنیا کے آسمان پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچئے یہ کتنا مبارک لمحہ ہے، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بڑی پریشانی ہے تو کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے آپ کے دل میں ہے تو تہجد کا وقت کبھی نہ چھوڑیے۔ دوسرا مبارک موقع ہے سجدے کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس وقت خوب دعا کیا کرو، یعنی جب آپ کا ماتھا زمین پر ہوتا ہے وہی لمحہ اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کہنے کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تیسرا وقت ہے اذان اور اقامت کے بیچ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے بیچ کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس مبارک وقت کو باتیں کرنے یا موبائل دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہی کچھ منٹ ہماری دنیا اور آخرت بدل سکتے ہیں۔ چوتھا موقع ہے روزے دار کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا جب وہ روزہ افطار نہ کرے، انصاف کرنے والے حاکم کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اور مظلوم کی دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ان تمام حدیثوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کے ایسے خاص موقع دیتا ہے تاکہ وہ اس سے قریب ہوں اور اس سے اپنی ضرورتیں مانگیں۔ لیکن صرف صحیح وقت پر دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر انسان کی کمائی حرام ہو، دل گناہوں سے بھرا ہو اور دعا کے آداب پورے نہ ہوں تو دعا قبول ہونے میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے ہم نے جانا کہ تہجد کا وقت، سجدہ، اذان کی اقامت کے بیچ کا سمے، روزے دار اور مظلوم کی دعا، یہ ایسے مبارک موقع ہیں جنہیں دعا کے قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی وقت پر دعا کرنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب اور شرطیں بھی ہیں۔ اگر بندہ انہیں اپنائے تو اللہ کی رحمت کی امید اور بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم شرط یہ ہے
حلال روزی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بار بار کہہ رہا تھا اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کی کمائی حرام تھی، اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پہناوا حرام تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کے یہاں قبول ہو تو ہمیں اپنی کمائی اور اپنے کھانے اور اپنے کاروبار کو حلال بنانا ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو اور اس یقین کے ساتھ کرو، دعا کرو کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یعنی دعا کرتے وقت دل میں یہ شک نہ ہو کہ شاید میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، بلکہ پورا بھروسہ ہو کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تیسری بات ہے دعا میں جلد بازی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کئی بار ہم کچھ دنوں یا کچھ مہینوں تک دعا کرتے ہیں پھر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے اللہ اسی دعا کے لیے سب سے بہتر وقت طے کر چکا ہو۔ چوتھی بات یہ دعا کی شروعات اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود سے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا جس نے نہ اللہ کی تعریف کی اور نہ ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنی دعا مانگو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دعا صرف لفظوں کا نام نہیں بلکہ دل کا رشتہ ہے۔ جب بندہ توبہ کے ساتھ، حلال روزی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان ان سب باتوں کا خیال رکھے پھر بھی اس کی دعا پوری ہوتی نظر نہ آئے تو کیا اس کی دعا رد ہو گئی یا اللہ اسے کسی اور انداز میں جواب دے گا؟ اگر دعا پوری نہ ہو تو کیا اللہ نے اسے رد کر دیا؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس پوری سیریز میں ہم نے جانا کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کچھ مبارک وقت ایسے ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کی امید اور بڑھ جاتی ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اہم آداب بشرطیں بھی ہیں۔ لیکن اب آخری اور سب سے اہم سوال ہے، اگر کوئی انسان سالوں تک دعا کرتا رہے اور اس کی مانگی ہوئی چیز اسے نہ ملے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی دعا ٹھکرا دی؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسی خوشخبری دی ہے جو ہر مومن کے دل کو سکون دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسی دعا نہیں کرتا جس میں گناہ یا رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو، مگر اللہ اسے تین میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے، یا اسی کے برابر کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے تو پھر ہم تو بہت زیادہ دعا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اللہ اس کے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مومن کی کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی۔ اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملی یا وہ چیز مل گئی تو آپ نے مانگی تھی،
تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ملی لیکن کوئی بڑی مصیبت ٹل گئی تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اگر اللہ نے اس کا ثواب آخرت کے لیے رکھ دیا ہو تو وہ ایسی دولت ہوگی جس کا اندازہ انسان دنیا میں نہیں لگا سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مایوس ہونے سے روکا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کر کے یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، اللہ ہماری دعا صرف ہمارے لفظ نہیں سنتا بلکہ ہمارے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ کئی بار ہم جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں پورے یقین، صبر اور توکل کے ساتھ کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا۔ جو رب ماں کے پیٹ میں پل رہے بچے کو ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے وہ اپنے بندے کی پکار کیسے انسنی کر سکتا ہے؟ تو آئیے اس سیریز کو خاتمہ کرتے ہیں اور ایک دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حلال روزی میں برکت عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو اپنے حبیب اپنے رحمت سے قبول فرما، ہمیں صبر اور توکل عطا فرما، اور ہماری دعا بآخرت دونوں کو بہتر بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ سیریز فائدہ مند لگی ہو تو آپ اسے اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے کسی کی دعا کا طریقہ سدھر جائے، کسی کا یقین مضبوط ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسی کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔